بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پیارے دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر فلسطین میں سکونت اختیار کرنے کا انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ تو چلو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر مذکور سے نکل کر بیت المقدس کی طرف چلے گئے، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر فرمانے لگے، اے حضرت ابراہیم، زمین کی طرف جتنا دیکھو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواح جاری ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ نرم زمین میں میوہ دار درخت لگے ہوئے ہیں اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہوئی ہے۔ اور سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بی بی ہاجرہ کو دیا تھا۔ ہاجرہ نام بھی اسی واسطے ہوا کہ جب بادشاہ سائرہ خاتون کے ساتھ برا قصد کرتا تھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ خشک ہو جاتا۔ اس کے بعد اس نے توبہ کیا اور حضرت سائرہ خاتون سے کہا کہ میرے پاس ایک خادمہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے جائیں کہ جس وقت میں اس سے برا قصد کرتا تھا اس وقت بھی ہاتھ میرا ایسا ہی خشک ہو جاتا تھا۔ اور نسلی اعتبار سے بی بی ہاجرہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوتی ہیں اور انہی کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منسوب ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مذکور میں قیام کیا اور عمارتیں بنوائیں۔ اور روایت ہے کہ ایک شخص جام بن نوح کی اولاد میں سے حضرت خلیل اللہ کے زمانے تک بقید حیات موجود تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مل کر ملک آباد کیا اور بہت کثیر تعداد میں لوگوں کو شرعی احکامات بتائے۔ جب کچھ لوگ آپ کے ہم عقیدہ ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر خدائے عبادت کیا کریں۔ یہ گفتگو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم سے ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور رضائے الہی سے ایک پتھر بہشت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا، ابراہیم، ھذہ قبلتک و قبلۃ الانبیاء من بعدک۔ ترجمہ، کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اے خلیل اللہ، یہ تمہارا قبلہ ہے اور تمہارے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں۔ ان سب انبیاؤں میں سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سب سے آخر میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور اسی پتھر کا نام سہرۃ اللہ ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام، تم نمرود کے پاس جاؤ اور اس کو تمام لشکر سمیت میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے زمین بابل میں جا کر نمرود لعین سے کہا، اے نمرود، کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا سے مجھے کچھ حاجت نہیں، اور تو یہ بھی دیکھنا کہ آسمان کی مملکت بھی میں تیرے خدا سے چھین لوں گا۔ اور اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے ملعون، تو آسمان پر کس طرح جاوے گا؟ وہ بولا کہ میں آسمان پر جانے کی تدبیر کرتا ہوں۔ تب اس ملعون نے اپنے درباریوں کو حکم کیا کہ 4 گدھوں کو پالیں
جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک طاق بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب کیا کرے۔ بڑا ہی افسردہ ہوا کہ اب کیا کریں۔ شیطان مردود بھی اس کے ہم نشینوں میں آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تابوت کے چاروں کنارے 4 گدھوں کو باندھو، ایک رات ان کو بالکل بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ چاروں گدھ گوشت کھانے کا قصد کریں گے تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے، اور تھوڑے ہی عرصے میں تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا، اور پھر اپنا تسلط وہاں پر قائم کر دینا، اور اپنے ہمراہ ایک مصاحب کو بھی لے جانا۔ جب ایک روز اوپر گزرے گا، ٹھیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا۔ اس وقت سمجھنا کہ اب آسمان پر پہنچ گیا ہوں۔ اس ابلیس علیہ لعنت نے اسے جو کہا، نمرود بادشاہ نے اس سے سنا اور پھر ویسا ہی کیا، اور ایک مصاحب کو اپنے ساتھ لے کر اس تابوت پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلا۔ جب کچھ بلند ہوا تو اپنا تیر کمان سے لگا کر چاہا کہ آسمان کی طرف لگا دے۔ اس وقت اس کے مصاحب نے کہا، اے مردود بادشاہ، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس نمرود نے کہا کہ آسمان کے خدا کو تیر لگا کر ملک آسمان اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس نے کہا، اے نمرود، تو جس کو تیر لگانا چاہتا ہے وہ خدا اس لائق نہیں، ارے وہ سچا خدا ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پوجتا ہے، اور نام اس کا قہار و جبار بھی ہے، اور تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود پلید نے غصے میں آ کر اس کو وہاں سے دھکیل کر گرا دیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو بے حساب و کتاب جہت میں لے گئے۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت جناب باری سے حکم آیا کہ اے جبرائیل، نمرود کے تیر کو لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو، تاکہ کوئی دشمن بھی میری درگاہ سے محروم نہ جائے۔ تب جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے، اور مچھلی نے کہا، اے جبرائیل، اس کو کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں، تاکہ وہ خدا کی درگاہ سے نا امید نہ ہو جائے۔ یہ سن کر مچھلی نے درگاہ الہی سے نہایت مؤدبانہ التماس کی، یا الہی، تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے، دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا، اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلودہ دیکھا تو بہت خوش ہوا، اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا۔ پس جو گوشت کے اوپر کی طرف باندھا تھا، اب وہی گوشت تابوت کے نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچے، اور یہ تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی تو بہت سے لوگ بوجہ خوشی کے بے ہوش ہو گئے، اور بعد ایک ساتھ کے ہوش میں آئے تو سب کے سب علیحدہ علیحدہ اپنا اپنا خیال بیان کرنے لگے۔ دوران میں کوئی بھی ایک دوسرے کی باتیں سنتا ہی نہیں تھا، جبکہ باوجہ خوشی کے پھولے نہ سمائے تھے، اور اصل حقیقت کو بھی پوچھتے نہ تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جودھی پہاڑ پر جب کشتی پر سے اترے تو جو لوگ کہ حضرت کے ساتھ کشتی پر تھے، انہوں نے ایک ایک گاؤں جداگانہ آباد کیا تھا، اور علاقہ کا نام ثمانیہ تھا۔ وجہ تسمیہ اس کی حضرت نوح علیہ السلام نے قصہ میں بیان ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو حضرت نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی آبادی میں جا کر
کسی اس بات کو کسی نے نہ مانا۔ پس حضرت نے دعا کی، تب ہر قوم کی علیحدہ علیحدہ زبان پیدا ہوئی، کوئی کسی کوئی بات نہ سمجھتا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اسی وجہ سے متفرق ہو کر اطراف جہان میں شہر آباد عمارت بنا کر بسے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کے ساتھ کسی نے دشمنی پیدا کی تھی، وہ بولے جب نوح کشتی سے اترے گا تو ہم اس کو مار ڈالیں گے، اور وہ لوگ کشتی سے باہر نکلے۔ تب خدا تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان مختلف کر دی تاکہ کسی کی بات کوئی نہ سمجھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے دشمنی نہ کر سکے۔ اس وقت ہر شخص اپنے اپنے حال پر رہ گیا۔ القصہ، جب نمرود لعین آسمان پر سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تیرے خدا کو میں نے مار ڈالا، میرے تیر میں جو خون لگا ہے یہ اسی کا ہے، اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا، نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور سب مقہور ہیں، اور وہ رزاق ہے، سب مرزوق ہیں، اور وہ خالق ہے، سب مخلوق ہیں۔ پھر اس لعین نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ ترجمہ، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کرتا کہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرے خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاؤنی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال و باطل و فکر و بہبود میں پڑا رہا۔ تمام لشکر فوج زمین پر بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پلید، خدا سے شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ذرا تو ڈر، اور اپنا خالق جان کر اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، اے بارہ لہا، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار زرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی، حکم آیا کہ تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدایا، تیری مخلوقات میں مچھر ادنا ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کو کاف میں جا کر مچھروں کے سوراخ میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی، کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو، تاکہ ہر ایک سوار کے مقابلے میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائیں، تو نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا۔ تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکر گاہ تھی جا پہنچے۔
جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھر تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا کہ اے نمرود دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے تو اس نے لعین نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ہاں ہوشیار ہو کر علم کھڑا کرو اور لڑائی کا نعرہ بجاؤ۔ انہوں نے ویسا ہی کیا اور کہتے ہیں کہ شور و غل سے نمرود کے لشکروں کے زمین میں زلزلہ پڑ گیا۔ پس کیا تھا، آنن فانن فوج الہی آ پہنچی۔ شور و غل آدمیوں کا جو نمرود کے لشکروں میں ہو رہا تھا مچھروں کی آواز سے کم ہو گیا، اور جہاں پر فضا پڑ گیا اور مچھروں کے غل سے جہان پر ہو گیا، اور جوش و خروش اس مردود کا جاتا رہا، اور ہر سوار کے سر پر ایک ایک مچھر بیٹھ گیا، اور مچھر اپنے ڈنگ ان کے سروں میں چبو چبو کر مغز اور گوشت اور پوست اور رگ اور آنت اور خون سواری سمیت سب کا سب کھا گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے مچھر ذرا بھی ماندے نہ ہوئے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہڈی تک ان کی کھا گئے۔ ان ملعون کے لشکر کی لشکر گاہ میں ایک آدمی بھی باقی نہ رہا، اور ایک مچھر کانا لنگڑا لولا غرض کے ہر عضو میں اس کے نقص تھا، وہ سردار مچھروں کا تھا۔ اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی، الہی نمرود ملعون کو میرے ساتھ ہلاک کر اور اس کے عوض مجھے ثواب ملے۔ پس خدا نے اس کی معروضات قبول فرمائی۔ جب نمرود مردود اکیلا گاہ کی طرف بھاگا اپنے لشکر گاہ سے تو بالا خانہ میں حرم بابل کے پاس بیٹھ کر یہ تفتیش کر رہا تھا، ہمارا اتنا بڑا لشکر سارے کا سارا مارا گیا اور ہمیں سے کوئی بھی ایک مچھر کو بھی نہ مار سکا۔ وہ سردار مچھر جو لنگڑا اور ایک آنکھ کا کانا تھا اس مردود کے زانوں پر جا بیٹھا۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسی طرح کے جانور آ کر ہمارے سارے لشکر کھا گئے، اگرچہ یہ جانور نہایت ضعیف اور چھوٹے نظر آتے تھے مگر ہمارے لشکر کچھ نہ کر سکے، اور یہ کہہ کر چاہا کہ اس کو پکڑے، اتنے میں وہ مچھر اس پلیت کی ناک میں جا گھسا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ 40 دن رات اسی طرح پریشانی میں گزرے۔ جب اس کے دوست آشنا نوکر چاکر اس کے سر پر لکڑی یا کفش باری کرتے تو اس کے صدمے سے وہ مچھر جو اس کے دماغ میں گھس چکا تھا تھوڑی دیر کے لیے دم لیتا، پھر اس کو معمولی سا چین آتا۔ بعد 40 دن رات کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم تم نمرود ملعون کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اس کو بلاؤ اور اس کو سیدھی راہ بتاؤ تاکہ اس کا کچھ بھلا ہو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے حکم سے نمرود کے پاس جا کر اس کو کہا کہ اے نمرود تو کہہ لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ نمرود ملعون نے یہ سن کر کہا اور تو کون ہے اور میں گواہی دوں کہ اس کی وحدانیت کی اور تیری رسالت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر کی سب چیزیں گواہی دیں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں تب تو ایمان لے آئے گا۔ پس اتنے میں تمام فروش اور چھت پردے اور آلات اور اثاث البیت غرض سب شے نے با آواز کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ نمرود نے کہا تمام اسباب و آلات گھر کا جلا کر دریا میں ڈال دو۔ ویسا ہی کیا گیا۔ تب نمرود پلیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب پھر کون بولے گا کہ تیرا خدا ایک ہے اور تو اس کا رسول برحق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام در و دیوار اور ستون اور مکانات اور سب چیزیں اس کی شہادت دیں گی۔ اسی وقت سب نے بآواز بلند فصیح زبان سے کہا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ پھر نمرود نے ان سب شے کو یعنی در و دیوار، مکان اور ستون سب کھدا کر جلا دیا۔
پھر نمرود ملعون نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام بتاؤ اب کون تمہارے خدا کی گواہی دے گا اور تمہاری رسالت کی گواہی دے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے بدن کی پوشاک گواہی دے گی۔ پھر اسی وقت کپڑوں نے گواہی دی، ان کو بھی ملعون نے اتار کر جلا دیا۔ پھر پالیدہ بکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بتاؤ کون بولے گا؟ پھر اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت خلیل اللہ سے کہنے لگے اے ابراہیم، تمام کافروں نے موت کے وقت خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، مگر یہ مردود کافر ہرگز ایمان نہ لائے گا اور قیامت تک اس پر عذاب شدید ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹنا چاہا، اس وقت ابو جہل نے کہا اے عبداللہ، تم اپنے محمد سے کہہ دو کہ جب سے میں اس کو دشمن جانتا ہوں تب ہی سے یہی بولتا ہوں کہ وہ رسول خدا کا نہیں۔ پس قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت بلال حبشی نماز کے لیے اذان دیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر ابو جہل وہاں بھی بولے گا محمد الرسول اللہ، خدا کا رسول نہیں۔ پس یہ دونوں مردود ابو جہل اور نمرود دنیا میں بڑے کافر تھے اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ان پر ہے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس ملعون کی اجل آ چکی ہے، اب کچھ دن باقی نہیں۔ جس گھڑی وہ مچھر اس کی ناک سے نکل کر چلا گیا، وہ مردود وہیں جہاں تھا مر گیا اور جہنم واصل ہوا اور قیامت تک عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نمرود کے سر پر سونٹا مارنے کے لیے ایک نوکر مقرر تھا، جب شب و روز اس کو سونٹا مارا جاتا تو اس کو کچھ قرار و آرام ہوا۔ اسی دن جب رات دن سونٹے لگاتے 40 دن گزرے تو نوکر جو مقرر تھا وہ ناچار ہوا، آخر غصہ ہو کر ایک ہی دفعہ زور سے ایک سونٹا ایسا مارا کہ اس مردود کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور اس کے سر کا پورا بیجان نکل پڑا اور اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور وہ مچھر مغز کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا، وہ سر کے پھٹ جانے سے باہر نکلا اور پھر وہ بھی چلا گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔